السلام علیکم، میرا نام آفتاب ہے اور میرا تعلق بھاولپور سے ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا نیا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ میں اپنے خاندان کا پہلا لڑکا تھا جس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے، لیکن مسئلے کی بات یہ تھی کہ میرا ایڈمیشن کراچی کے میڈیکل کالج میں ہوا تھا، اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ میری رہائش کا تھا۔ ہم نے وہاں ہاسٹل میں بات کی تو پتہ چلا کہ ہاسٹل تو فلی آکیوپائیڈ ہے۔ بہرحال انہوں نے میرا نام ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا تھا اور کہا تھا تقریباً 1 مہینے کے بعد میرا نمبر آ جائے گا۔ ابو نے بھی 1-2 جاننے والوں سے بات کی تھی تو انہوں نے بھی یقین دلایا تھا کہ 1 مہینے کے اندر رہائش کا بندوبست ہو جائے گا۔ 1 مہینے کا گزارا کرنے کے لیے میں نے وہیں قریب میں کافی جگہ رومز پتہ کیے، لیکن کوئی بھی بیچلر ہونے کی وجہ سے مجھے روم نہیں دے رہا تھا۔ ہاسٹل کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ قریبی صدر میں مجھے کوئی نہ کوئی جگہ رہائش پہ مل جائے گی۔ میں نے وہاں جا کے کافی جگہ ڈھونڈا، لیکن مجھے کوئی بھی جگہ رہنے کے لائق مناسب نہیں مل رہی تھی۔ بہت تگ و دو کرنے کے بعد بالآخر مجھے اندر کافی گلیوں میں ایک جگہ کرائے پہ مل گئی۔ اس کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ وہاں پہ نیچے 4 دکانیں تھیں اور اوپر چھت تھی۔ چھت پہ 2 کمرے تھے اور ساتھ ہی کونے پہ ایک واش روم تھا۔ وہ دونوں کمروں کا مشترکہ واش روم تھا۔ برابر والے روم میں ایک لڑکا انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کا نام ہارون تھا۔ تقریباً 3 مہینے سے وہ رہ رہا تھا اور دوسرا روم خالی تھا۔ وہ روم مجھے باقی سب جگہوں کے مقابلے میں کافی بہتر لگ رہا تھا، تو اللہ کا نام لے کے میں اپنے تھوڑے بہت سامان کے ساتھ وہاں پہ شفٹ ہو گیا۔ اس کمرے میں پہلے سے ایک بیڈ موجود تھا جس پہ ایک بہت پرانا سا میٹرس تھا، وہ میں نے چینج کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں ایک اسٹڈی ٹیبل تھی، اس کے ساتھ کرسی نہیں تھی اور مجھے پڑھائی کے لیے چاہیے تھی، تو میں نے ایک کرسی اور ایک لیمپ خرید لیا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں ایک الماری تھی جو دیوار کے اندر ہی بنی ہوئی تھی۔ کمرے میں کوئی ڈریسنگ ٹیبل نہیں تھا۔ میں نے ایک شیشہ خرید کے کمرے کی کونے کی دیوار پہ لگا لیا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کراچی میں ویسے ہی لوڈ شیڈنگ کا بہت مسئلہ ہے۔ اس علاقے میں بھی بہت زیادہ لائٹ جاتی تھی، لیکن اس وقت سردیاں شروع ہوئی تھیں تو بغیر اے سی کے گزارا آرام سے ہو جاتا تھا۔ باقی دن میں ہوتا نہیں تھا تو لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کھانے پینے کا بھی کوئی سلسلہ نہیں تھا وہاں پہ، تو میں صبح کا ناشتہ ہوٹل پہ کرتا تھا، دوپہر میں لنچ کالج کے کیفیٹیریا پہ کر لیتا تھا، جبکہ رات کا کھانا میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہاسٹل کے میس پہ کرتا تھا۔ کھانے کے بعد میں اپنے روم میں واپس آتا تھا اور یہاں لیٹ پڑھائی کرنے کے بعد ہی سوتا تھا۔ یہ روٹین سٹارٹ ہوئے ہوئے کوئی 2-4 دن ہی گزرے ہوں گے کہ یہاں میرے ساتھ بہت ہی غیر معمولی واقعات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دن میں اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھائی کر رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک لگا جیسے کمرے کی الماری کے اندر سے ٹھک ٹھک کر کے کوئی آواز آ رہی ہو۔ میری چونک کے آنکھ کھلی تو میں نے جا کے دیکھا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کے نظر انداز کیا، لیکن اس کے بعد مجھے چیزیں نظر اتنی نہیں آتی تھی جتنی چیزیں میں محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں جب سو رہا ہوتا ہوں تو کوئی مجھے دیکھتا رہتا ہے، اور جب میں آنکھ کھول کے دیکھتا تو وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد سب سے بھیانک سلسلہ میرے خوابوں کا شروع ہوا۔ میں اتنے ڈراؤنے خواب دیکھتا تھا کہ جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میں پسینے سے شرابور ہوتا تھا۔ ایک خواب جو میں بہت تواتر سے دیکھتا تھا وہ یہ تھا کہ میرے کمرے کے شیشے میں سے کوئی ایک بہت کالا بڑا سا آدمی نکل کے آیا ہے، جس کی شکل میں واضح طور پہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پورے کمرے کا چکر لگا کے میرے سر پہ کھڑا ہوتا ہے اور مجھے سوتا ہوا دیکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ کمرے کی الماری میں جا کے بند ہو جاتا ہے۔ یہ خواب میں نے اتنی بار دیکھا تھا کہ مجھے اب اس سے خوف آنا بھی بند ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میں اسی کمرے کی چھت پہ مردہ حالت میں پڑا ہوں اور میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہاں میری لاش پڑی ہے، اور اچانک میں ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہوں دوبارہ، اور میرے پورے چہرے پہ سوائے ایک آنکھ کے کچھ نہیں ہے، نہ ناک نہ منہ نہ کان، کچھ نہیں ہے۔ وہ میری اتنی بھیانک صورت ہوتی تھی کہ میں خوف کے مارے لرز جاتا تھا۔ یہ خواب مجھے تقریباً ہر 2 دن بعد آتے تھے۔ ان خوابوں کے سلسلے کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے کمرے کے کونے میں الماری کے برابر میں کوئی کھڑا ہے، کوئی کالا سا سایہ ہے جو مستقل کھڑے ہو کے مجھے دیکھ رہا ہے،
اور جب میں جاگتا تھا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح جب میں بیٹھا ہوتا تھا، پڑھائی کر رہا ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا باقاعدہ کوئی میرے پیچھے آ کے خاموشی سے کھڑا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی میں پلٹ کے دیکھتا وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ ساری باتیں اگر کسی کو بتاتا بھی تو کس بنیاد پہ بتاتا؟ میں نے آج تک اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، یہ صرف وہ چیزیں تھیں جو میں محسوس کرتا تھا۔ اسی طرح تقریباً 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ ہفتے کا دن تھا، شام کا ٹائم تھا، پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی اور پھر میں نے وہی بھیانک خواب دیکھا۔ میری گھبرا کے جب آنکھ کھلی تو باقاعدہ مجھے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی کمرے میں۔ اس دن میں کافی ڈر گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں اس وقت ہارون کے کمرے میں گیا۔ میں نے ہارون کو جا کے سارا ماجرا سنایا تو اس نے کہا شاید تم پہلی مرتبہ اپنے گھر سے دور اکیلے رہ رہے ہو، اس وجہ سے تمہیں چیزیں زیادہ محسوس ہو رہی ہیں۔ اگر تمہیں دوبارہ کوئی اسی طرح کا خوف محسوس ہو تو تم اپنا میٹرس لے کے میرے کمرے میں آ جایا کرو، یہیں پہ سو جانا۔ مگر مجھے اس کی تجویز کچھ مناسب نہیں لگی، کیونکہ ویسے ہی وہ کمرے اتنے چھوٹے تھے، میرے جانے سے اور عجیب کمرہ تنگ ہی پڑ جاتا۔ اس کے بعد میں نے دعائیں وغیرہ بہت زیادہ پڑھنی شروع کر دی تھی۔ میں بغیر آیت الکرسی، بغیر تلاوت کے بالکل نہیں سوتا تھا، بلکہ اگر گھر میں ممکن ہوتا تھا جب موقع ملتا میں قرآن کی تلاوت لگا لیتا تھا۔ نماز بھی میں نے بہت باقاعدگی سے پڑھنی شروع کر دی تھی، لیکن اس سے میرے خوابوں کا سلسلہ نہیں رکا تھا۔ یہ خواب مجھے تقریباً ہر 2 دن بعد آتے ہی رہتے تھے۔ مگر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو بھی چیز اس کمرے میں موجود تھی اس نے اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ دعا و اذکار کا سلسلہ بڑھانے سے میرا ڈر بہت کم ہو گیا تھا۔ اچھا، میں یہاں بتاتا چلوں کہ میرے کمرے میں جو الماری تھی اس کے 2 پٹ تھے۔ ایک پٹ میں تو میں نے کپڑے طے کر کے سارے آرگنائز کر کے رکھے ہوئے تھے طریقے سے، جبکہ دوسرے پٹ میں کپڑے ہینگ کرنے کی جگہ تھی، وہاں میں نے اپنے 3-4 کپڑے لٹکائے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ نیچے میرا سوٹ کیس، کچھ کتابیں، تھوڑے بہت ایکسٹرا کپڑے اور 2-4 کپ وغیرہ، یہ سب چیزیں میں نے ایسے ہی ڈمپ کر دی تھی۔ جب میں آیا تھا تب سے وہ ایسے ہی سوٹ کیس پڑا ہوا تھا، تو اس کا میں نے ٹھیک سے جائزہ بھی نہیں لیا تھا۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے تقریباً 20-25 دن گزر گئے تھے اور میں دن گن رہا تھا کہ مجھے کب ہاسٹل میں روم ملے گا، اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے 10-15 دن اور لگ جائیں، تو اللہ کا نام لے کے گزارا مجھے یہیں پہ کرنا تھا۔ یہ بات تقریباً ایک ویکینڈ کی ہوگی۔ اگلے دن چھٹی تھی تو میں نے سوچا تھا آج میں لیٹ پڑھائی کروں گا۔ رات کا تقریباً 2 بجا ہوگا، پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ اس دفعہ میں نے دوبارہ وہی خواب دیکھا، لیکن ابھی میں اس آدمی کی شکل بہت واضح دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایک بہت کالا سا انسانی شکل کا سایہ تھا جو شیشے میں سے نکل کے کمرے کا چکر لگا کے الماری میں دوبارہ گھس گیا۔ میری گھبرا کے آنکھ کھلی تو الماری کا پٹ باقاعدہ ہل رہا تھا۔ اس دفعہ مجھے لگا کہ کوئی گھس گیا ہے۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ واقعی کوئی مخلوق نہ ہو۔ ڈرتے ڈرتے میں نے الماری کا دروازہ کھولا، وہاں اندر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہاں بہت عجیب سی سڑی ہوئی بدبو آ رہی تھی، جیسے بہت زیادہ پھپھون لگا ہو یا کوئی چیز سڑ گئی ہو۔ میں نے اپنا سارا سامان اس الماری میں سے نکالا، اپنا سوٹ کیس نکال کے سائڈ پہ رکھا۔ اندر سے الماری کی دیوار بہت کچی تھی، بہت کچا سا سیمنٹ تھا، اور جو پینٹ تھا اور رہا سہا وہ سب جھڑ چکا تھا۔ دیوار کے بیچوں بیچ ایک بڑا کالا سا دائرہ تھا جس پہ شاید کالے رنگ کی پھپھون لگی ہوئی تھی، اور دیوار وہاں سے گلی ہوئی تھی۔ میں نے ہلکا سا ہاتھ لگا کے جیسے چھو کے دیکھا تو وہ دیوار باقاعدہ وہاں سے گل گل کے گرنا شروع ہو گئی۔ اب میں جیسے جیسے اسے دباتا گیا تو وہ پوری دیوار اندر سے کھوکھلی تھی۔ میرے تھوڑا تھوڑا سا دبانے پہ ہی وہاں سے پوری دیوار میں سوراخ ہونا شروع ہو گیا۔ میں وہاں پہ جیسے جیسے دباتا جا رہا تھا وہ کھوکھلی دیوار ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، میں جیسے جیسے دباتا گیا وہاں دیوار میں بہت بڑا سا سوراخ ہو گیا۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا تو مجھے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹیبل سے لیمپ اٹھایا اور کبرڈ کے قریب لا کے اندر ہی رکھ لیا۔ دیوار کے اندر بہت بڑی سی جگہ تھی، جیسے کسی نے باقاعدہ کھود کے کچھ رکھنے کے لیے جگہ بنائی ہو۔ میں نے قریب لے جا کے دیکھا تو وہاں پہ ایک لال رنگ کا کپڑا تھا جو دیوار کے اندر سے لٹک رہا تھا، جیسے کسی نے اس کو اندر چنا ہوا ہو۔ اس کپڑے کا کچھ حصہ باہر نظر آ رہا تھا، لیکن باقی دیوار کے اندر ہی تھا، تو مجھے بہت زیادہ قوت سے دیوار کو توڑ کے نکالنا پڑا۔
اب مجھے خوف سے زیادہ وہاں پہ تجسس ہو رہا تھا کہ شاید اس میں کوئی پیسے ویسے ہوں، کسی نے کچھ چھپا کے رکھا ہو۔ میں نے پوری قوت سے سب دیوار توڑ دی۔ مجھے کافی قوت لگانی پڑی، بہت محنت کرنی پڑی تھی، لیکن بالآخر میں نے وہ پورا کپڑا، وہ گٹھری سی تھی، وہ میں نے دیوار سے باہر نکال لی۔ وہ تقریباً 3-4 بالش جتنی بڑی ہوگی، اور اس لال کپڑے پہ کالی ڈوریاں سے بندھی ہوئی تھی جگہ جگہ سے، جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، اس طرح سے جگہ جگہ کالے دھاگے سے کوئی چیز پورے کپڑے کے اوپر پیوند ہوئی ہوئی تھی۔ قریب سے دیکھنے میں پتہ چل رہا تھا کہ کوئی پیسوں کی گٹھری تو نہیں ہے یہ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس گٹھری کو کھولا تو اس میں ایک سفید کپڑا تھا، اس میں جگہ جگہ براؤن کلر کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کس چیز کے نشان تھے۔ جب میں نے وہ سفید کپڑا کھولا تو اس کے اندر 2 نوزائیدہ بچوں کی ہڈیاں تھیں۔ ان کے پورے ڈھانچے اور ان کے سر جسم سے الگ تھے۔ ان بچوں کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ ان کے ڈھانچوں سے پتہ چلتا تھا کہ جیسے کسی نے ان کے ہاتھ کاٹے ہوئے ہوں، ہاتھ نہیں تھے ان کے۔ اس کے علاوہ اس میں کتے یا بلی کے کوئی پنجے تھے اور بکری کے سینگ جیسی کوئی چیز تھی۔ میرے ہاتھ خوف سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جیسے کسی نے کوئی کالا جادو یا کوئی اس طرح کی چیز کرائی ہوئی ہے۔ میں اس وقت بہت بری طرح گھبرا گیا۔ میں نے جا کے ہارون کو بلایا اور اس کو سب کچھ دکھایا۔ وہ بھی پریشان ہو کے کہنے لگا یہ کسی کے بچے ہوں گے، اللہ جانے انہیں کس نے مار دیا، پتہ نہیں یہ کس ظالم کی حرکت ہے، اور ان کے ماں باپ کتنے پریشان ہوں گے، یہ بچے یقیناً غائب ہوں گے۔ یہ جو بھی جس نے بھی کیا ہے ہمیں ضرور پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے، یہ تو باقاعدہ پولیس کا کیس ہے، ہمیں اس بات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ہم نے پولیس اسٹیشن فون کیا مگر وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ ہارون نے کہا تم یہیں ویٹ کرو، میں تھانے جاتا ہوں اور جا کے رپورٹ درج کراتا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پولیس ہارون کے ساتھ ہی آ گئی۔ انہوں نے آنے کے بعد ساری جگہ کی تفتیش کی۔ ہمیں جو کچھ بھی پتا تھا ہم نے سب پولیس کو بتایا، جیسے جیسے جو ماجرا تھا ہم نے سب بتا دیا۔ پولیس نے پھر مالک مکان کے بارے میں پوچھا تو ہم نے بتایا وہ یہاں ساتھ تو نہیں رہتا، وہ تو 2 گلی چھوڑ کے رہتا ہے۔ پولیس والوں نے مالک مکان کو یہیں پہ ہی بلوا لیا۔ مالک مکان بھی سب معاملہ دیکھ کے بہت حیران و پریشان تھا۔ اس نے بھی سب معاملے سے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن وہ تھوڑا پریشان بھی ہو رہا تھا کیونکہ وہ جو بھی کرایہ دار رکھتا تھا وہ کوئی دستاویز یا کوئی سرکاری کاغذ نہیں رکھتا تھا، وہ ایسے ہی بس بیچلرز کو کرائے پہ دے دیتا تھا، ساری بات زبانی کلامی کرتا تھا اور بس مہینے کے مہینے کرایہ لینے آ جاتا تھا۔ ہم سے بھی مالک مکان نے کوئی حلف نامہ کچھ نہیں لیا تھا، بس کرائے کی بات کی تھی اور ہم رہنا شروع ہو گئے تھے، نہ شناختی کارڈ نہ کچھ بھی نہیں لیا تھا۔ پولیس والوں نے تو مالک مکان کو صحیح سے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہارے خلاف کیس بنے گا کیونکہ گھر تو تمہارا ہے، اور تمہارے خلاف FIR بھی درج ہوگی کیونکہ یہ تو مرڈر کا کیس ہے، 2 بچوں کی لاشیں ہیں سامنے۔ مالک مکان نے بڑی منت سماجت کی، انہوں نے کہا نہیں تم نے تھانے چلنا پڑے گا۔ مالک مکان نے پولیس کی بہت تفتیش کے بعد انہیں بتایا کہ یہاں پہ ان لوگوں سے پہلے تقریباً 6 مہینے پہلے یہاں پہ ایک بندہ کرائے پہ رہتا تھا اور اس کی حرکتیں بہت مشکوک تھیں۔ میں ایک دفعہ چھت پہ آیا تو وہ آدمی یہاں پہ چھت پہ گول دائرہ بنا کے بہت کم سے کپڑوں میں موم بتی جلا کے چلہ کاٹ رہا تھا۔ اس کے بعد بھی 2-4 دفعہ ایسا ہوا کہ میں کمرے کے باہر اس کو عجیب و غریب حالت میں دیکھا، کبھی کوئی منتر پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی چلہ کاٹ رہا ہے۔ ایک دن تو حد ہو گئی تھی کہ کمرے کے اندر سے اتنی دھوئیں کی بدبو آ رہی تھی، میں نے گھبرا کے دروازے کو پیٹنا شروع کیا اور یہ اطمینان سے نکلتا ہوا آیا اور وہ اندر بیٹھ کے وہی چلہ کاٹ رہا تھا۔ کمرے میں موم بتیاں جل رہی تھی، انتہا سے زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ اسی دن میں نے اس بندے کو کہا تھا کہ بھائی تو کرایہ دے یا نہ دے، بس تو یہاں سے چلا جا۔ مجھے اس بندے کا صرف نام پتا ہے، اس کا نام ایاز تھا۔ اس کے علاوہ میں اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں کا تھا، کیا تھا۔ ہاں اس کا ایک نمبر ہے جو کہ کبھی بھی نہیں لگا، کیونکہ میرے بولنے کے 1-2 دن بعد ہی وہ خاموشی سے کمرہ خالی کر کے چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ بندہ کہاں کا ہے، کیا ہے، اللہ جانے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پولیس مالک مکان کو بول کے چلی گئی کہ تم تفتیش کا حصہ رہو گے، پہلے ہم ساری انویسٹیگیشن کریں گے، اور 2 بچوں کی لاشیں لے کے چلی گئی تھی۔ پولیس والوں کے جانے کے بعد مالک مکان نے ہمیں بہت باتیں سنائی کہ تم لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے میں نے تم لوگوں کو گھر دے دیا کرائے پہ اور تم لوگوں نے مجھے ہی پھنسا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی میں ڈاکٹر بننے والا ہوں، ایسے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے سامنے 2 بچوں کی ہاتھ کٹی ہوئی، گلے کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہیں، میں کیسے چپ رہتا؟ بہرحال بہت مشکل سے مالک مکان وہاں سے گیا۔ وہ رات تو میں اس کمرے میں جا نہیں سکا، میں نے ہارون کے پاس ہی وہ رات گزاری، اور اگلی صبح میں نے اپنا وہاں سے سارا سامان اٹھایا اور میں اپنے دوستوں کے پاس ہاسٹل چلا گیا۔
وہاں جا کے میں نے میرا ایک قریبی دوست ہے اسی کے روم میں اسٹے کیا، وارڈن سے بات کر لی تھی اور تقریباً 10-15 دن کے اندر ہی مجھے نیا روم مل گیا تھا۔ بعد میں 1-2 دفعہ پولیس نے اس کیس کے سلسلے میں کچھ اور سوالات کے لیے بھی مجھے بلایا تھا۔ آخر میں ہمیں پتہ چلا کہ مالک مکان نے پیسے ویسے دے کے کیس رفع دفع کروا لیا تھا، بس اس نے دونوں بچوں کی لاشیں دفنا دی تھیں، لیکن ہمیں کبھی نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کن کی لاشیں تھیں اور وہ کون بچے تھے اور وہ کس نے کیا تھا۔ آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو خوف سے میرا دل لرز جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا وہ ظالم انسان تھا کہ اس نے اتنے چھوٹے بچوں کا قتل کر دیا، اور پتہ نہیں وہ کون ماں باپ ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کھو دی تھی۔ اور ساتھ ہی میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری جان بچا لی، ورنہ وہاں جو مخلوق موجود تھی وہ مجھے بھی بہت نقصان پہنچا سکتی تھی۔